حسن و عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم، آدمی دل سے ہے مجبور تمہیں کیا معلوم، ڈوبتے وقت کئی بار پکارا تم کو، ڈوبتے وقت کئی بار پکارا تم کو، تم تھے ساحل سے بہت دور تمہیں کیا معلوم، کر سکے آ کے مسیحا بھی کچھ نہ اس کا علاج، کر سکے آ کے مسیحا بھی کچھ نہ اس کا علاج، زخم دل بن گئے ناسور تمہیں کیا معلوم، کوئی وحشی کوئی دیوانہ کہا کرتا ہے، در بدر ہو گئے مشہور تمہیں کیا معلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا دل پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب کی جانب سے میں محمد خورشید خان آپ کے لیے حاضر ہوں۔ یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ، ڈی ایس ایس بی، ٹی جی ٹی کے لیے اور دیگر امتحانات کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی عمدہ ثابت ہوگی۔ آج ہم نے قواعد اردو پر مبنی سوالات منتخب کیے ہیں جن کی تعداد ہے 25۔ تو آئیے ہم یہ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر پھر بتاتے ہیں 8477965321۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اے 3، بی 4 یا سی 5؟ یاد رکھیے گا جو ٹک ہو رہا ہے وہ آپشن بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اے 4، بی 5 یا سی 6؟ تو 5 بالکل صحیح ہے۔ تیسرا سوال آتا ہے کسی چیز یا جگہ وغیرہ کا نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، صفت یا ضمیر؟ تو صحیح جواب ہے اسم کہتے ہیں۔ چوتھا سوال، وہ اسم جس سے کوئی جگہ یا وقت معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے اسم اعلیٰ، بی اسم ظرف یا سی اسم تکبیر؟ تو صحیح جواب ہے اسم ظرف۔ پانچواں سوال، کسی چیز یا کسی شخص کے اصل نام کو کیا کہتے ہیں؟ اے علم، بی خطاب یا سی عرف؟ یہ ٹک لگ رہا ہے اے، یہ بالکل صحیح ہے۔ چھٹا سوال، وہ نام جو ماں باپ کا اولاد کی نسبت سے بولا جائے کیا کہتے ہیں؟ اے عرف، بی کنیت یا سی لقب؟ صحیح جواب ہے بی۔ ساتواں سوال، مندرجہ ذیل میں کلمہ محمل کی نشاندہی کیجیے۔ اے لڑکا، بی اسکول یا سی وسکول؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ اسے کہتے ہیں جس کے کوئی معنی ہوں۔ تو لڑکا جو ہے کلمہ ہے، اور اسکول جو ہے یہ بھی کلمہ ہے، اور وسکول جو ہے یہ محمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ محمل کی کوئی معنی نہیں ہوتے، اس لیے اسکول وسکول، لڑکا وڑکا، لڑکی وڑکی، کھانا وانا، پانی وانی، تو یہ سب جس میں واو لگا ہوا ہوتا ہے یہ سب محمل الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال آتا ہے اکبر نے کہا تم نے کام وام کر لیا یا نہیں؟ اکبر نے جواب دیا بھائی میرے پاس کتاب وتاب کچھ بھی نہیں، کیسے کرتا؟ اس میں کلمہ محمل کی نشاندہی کیجیے۔ اے اکبر، بی کتاب یا سی وتاب؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب یہ جواب آپ نے خود ہی تلاش کر لیا ہوگا۔ نواں سوال، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اے 5، بی 6 یا سی 7؟ تو اے آپشن صحیح ہے۔ 10واں سوال آتا ہے وہ صفت جس سے کسی چیز کی تعداد کا پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے صفت نسبتی یا بی صفت عددی یا سی صفت ذاتی؟ تو بی صحیح ہے۔ وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے اسے کہتے ہیں اے فعل؟ یہ بالکل صحیح آپشن ہے۔ اگلا سوال، وہ صفت جو کسی لگاؤ یا نسبت کی وجہ سے پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں اے صفت ذاتی، بی صفت نسبتی یا سی صفت مقداری؟ تو بی والا صحیح ہے۔ 13واں سوال، وہ کلمہ جو خود اکیلا کوئی معنی نہ رکھتا ہو بلکہ اسم
و فعل سے مل کر معنی پیدا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے حرف کہتے ہیں، اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں انگریزی میں، اور ہندی میں کہتے ہیں اس کو کارک۔ 14واں سوال آتا ہے وہ حرف جو دو کلموں یا دو جملوں کو ملا کر کسی ایک بات میں دوسری بات شامل کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے حرف عطف کہتے ہیں۔ یہ تینوں آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ 15واں سوال وہ حرف جو فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دے اور جملے کے مطلب ظاہر ہو جائے، یعنی جملے کا مطلب ظاہر ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے حرف جار کہتے ہیں، اور یہ آپشن تینوں دیے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے 16واں وہ حرف جو جملوں کے درمیان میں آ کر مضمون جملے کا سبب ظاہر کر کے اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اے حرف علت، بی حرف جار، یا سی حرف ربط۔ تو اے بالکل صحیح ہے۔ 17واں سوال وہ لفظ جو ایک چیز کے لیے بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے واحد، بی جمع، یا اس میں سے کوئی نہیں؟ تو جواب ہے اے۔ مندرجہ ذیل میں قانون کی جمع کی نشاندہی کیجیے۔ اے قانونی، بی قوانین، یا سی قانون۔ تو بی آپشن بالکل صحیح ہے۔ 19واں سوال مندرجہ ذیل میں لفظ طرف کی جمع بتائیے۔ طرفوں، بی طرفین، یا سی اطراف۔ تو سی صحیح ہے۔ 20واں سوال ابواب کا واحد بتائیے۔ باب، یہ بالکل صحیح ہے۔ 21واں سوال طیور کا واحد کیا ہے؟ اے طاق، بی طائر، سی طاہر۔ اس کا واحد ہے طائر۔ طائر معنی پرندہ اور طیور معنی بہت سے پرندے، یہ جمع ہے۔ دانت تلے انگلی دبانا محاورے کے معنی کیا ہیں؟ اے فکر مند ہونا، بی خاموش رہنا، یا سی تعجب کرنا۔ تو سی والا صحیح ہے۔ مندرجہ ذیل میں مکتوب علیہ کی نشاندہی کیجیے۔ اے جس کو خط لکھا جائے، بی خط لکھنے والے کو، یا سی ان میں کوئی نہیں، بی جس کو خط لکھا جائے مکتوب علیہ۔ 9 2 11 ہونا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اے قریب آنا، بی بھاگ جانا، یا سی احتیاط برتنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی بھاگ جانا۔ اب آئیے 25واں سوال ہے گوالا کا مؤنث بتائیے۔ گوالن، گوالی، گوالے۔ تو صحیح جواب ہے گوالن، اس کا جواب۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا اردو قواعد پر مبنی آج کا ویڈیو، اور امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور یہ آپ کے امتحان میں انشاءاللہ ضرور اور بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی اور اپنے مخلص کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔